رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آمين يا إلهي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج الشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے مہینے معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج میں نہ تو عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے اور نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا، اور زاد راہ ساتھ لے جاؤ، پس بہتر زاد راہ تقویٰ ہے، اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرو۔ یعنی حج کا وقت مقرر ہے، اور جو حج کی نیت کر لے یعنی احرام باندھ کر نیت کر لے تو حج کے دوران اپنی عورتوں سے ازدواجی تعلقات قائم نہ کرے اور نیک کام کرے، اور زاد راہ یعنی راستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ تاکہ وہاں جا کر مشکل نہ ہو، اور بہتر زاد راہ یعنی تقویٰ اختیار کرو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ اپنے پروردگار سے فضل تلاش کرو، اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام میں اللہ کا ذکر کرو، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا، اور اس سے پہلے تم لوگ ناواقف تھے۔ فضل تلاش کرو یعنی روزی کمانے کے لیے سفر کے دوران تجارت کا کچھ سامان لے جاؤ تو اس میں گناہ نہیں۔ 8 ذی الحج کو احرام باندھ کر مکہ سے منی میں جاتے ہیں اور رات منی میں گزارتے ہیں۔ 9 ذی الحج کو صبح نکلتے ہیں اور عرفات کی حدود سے پہلے مسجد میں ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی ادا کرتے ہیں اور عرفات میں داخل ہو جاتے ہیں، وہاں اللہ کا ذکر اور دعائیں کرتے ہیں، پھر مغرب کی نماز کا وقت ہونے کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں اور مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء دونوں ملا کر ادا کرتے ہیں، اور اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سکھایا۔ اس سے پہلے مناسک حج صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتے تھے، اس میں رد و بدل ہو چکی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے صحیح طریقے سکھائے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا رحمت کرنے والا ہے۔ قریش مکہ کہتے کہ ہم مکہ میں رہنے والے ہیں، ہم منی میں ہی رہیں گے، عرفات میں نہیں جائیں گے، باہر سے آنے والے جائیں اور پھر وہاں سے واپس لوٹیں۔ تو انہیں کہا جا رہا ہے جہاں سے سب واپس ہوں تم بھی وہیں سے واپس ہو اور اللہ سے بخشش مانگو۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں دنیا ہی میں عنایت کر، ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ یعنی جب مناسک حج ادا کر کے منی میں واپس آؤ تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے لوگ منی میں اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، ان کے بارے میں ایک دوسرے کو بتاتے تھے۔ اللہ کا ذکر ختم ہو چکا تھا، اور بعض لوگ حج کے دوران بھی صرف دنیا ہی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔
وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور بعضے ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشیو اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیو۔ یعنی دنیا کی نعمتوں میں سب سے پہلے ایمان اور ہدایت ہے، اور اس کے بعد باقی تمام نعمتیں یعنی رزق میں کشادگی اور اولاد وغیرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔